اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں درس سامعین کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ دعا کی اہمیت۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ بھی نہ کرتا۔ تم نے اس کے رسول کی تکذیب کی ہے تو عن قریب اس کا عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ لفظ ابا کے معنی وزن اور سنگینی کے ہیں، اور ما یعبأ بکم ربی یعنی خداوند عالم تمہارے لیے وزن اور اہمیت کا قائل نہیں ہے مگر تمہاری دعا اور عبادت کی بنیاد پر۔ البتہ لفظ دعاکم کے دو معنی بیان ہوئے ہیں، ایک گریہ و تضرع اور دوسرے دعا کرنا، جن کی بنا پر خداوند عالم عنایت اور توجہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے، جو شخص دعا کرنے والا ہو وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو گروہ دعا کرنے والا نہیں ہے ان کی شکایت ہے کہ تم نے حق کو جھٹلایا اور دعا کی جگہ تم بتوں، طاغوتوں اور ہوا ہوس کی طرف مائل ہو گئے، لہٰذا تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور ایک معنی خدا کی طرف سے لوگوں کو دعوت دینا ہے، کیونکہ سنت الہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتا ہے اور ان پر حجت تمام کرتا ہے۔ جو چیز انسان کو افضل اور باعظمت بناتی ہے یہی دعوت الہی پر لبیک کہنا ہے، لیکن تم نے الہی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اسے جھٹلایا، لہٰذا تم سے خیر کی امید نہیں ہے اور تم اپنے اعمال کی سزا پاؤ گے۔ خداوند عالم ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے اگر انسان کی دعا نہ ہوتی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس بنا پر دعا عبادت کی روح اور اس کی اصل ہے۔ جی ہاں، اگرچہ خداوند عالم ہر چیز کو جانتا ہے لیکن دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کہیں پر بھی اور کسی بھی موقع پہ ہو مفید ہے، چونکہ خداوند عالم فرماتا ہے میں قریب ہوں، انی قریب۔ اگر خدا کا قہر و غضب ہم پر نازل ہوتا ہے تو خدا سے ہماری دوری کی بنا پر اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے پر خداوند عالم کی خاص توجہ۔ اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ دعا کرنے والوں سے خداوند عالم اتنی محبت کرتا ہے کہ اس آیت میں 7 مرتبہ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے نزدیک ہوں، اور جب وہ مجھے پکاریں تو میں خود ان کی دعا مستجاب کروں گا، لہٰذا مجھ پر ایمان لائیں اور میری دعوت پر لبیک کہیں۔ اور یہ محبت کا سلوک اس وقت ہے کہ انسان خداوند عالم سے مناجات کرے۔ سوال: کبھی کبھی ہماری دعائیں کیوں مستجاب نہیں ہوتیں؟ جواب: تفسیر المیزان میں بیان ہوا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں خود دعا کرنے والوں کی دعا مستجاب کروں گا، فقط میرے بندے مجھ سے دعا کریں اور مکمل اخلاص کے ساتھ مجھ سے طلب خیر کریں۔ لہٰذا اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ہم نے خداوند عالم سے خیر نہیں مانگا ہے اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے شر ہے، یا وہ واقعاً خیر ہے لیکن ہم نے خداوند عالم سے خلوص اور صدق کے دل سے درخواست نہیں کی اور ہمیشہ دوسروں سے مدد طلب کی ہے، یا یہ کہ ہماری دعا ہماری مصلحت میں نہیں ہے۔ اس صورت میں روایات کے بیان کے مطابق اس دعا کی جگہ ہم سے بلائیں دور ہوتی ہیں
یا ہمارے آئندہ کے لیے یا ہماری نسل کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں یا آخرت میں اس کی تلافی ہوگی۔ ہم اصول کافی میں پڑھتے ہیں جو شخص حرام غذا کھاتا ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا یا غفلت و بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے معنی کاروبار کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیشہ سعی و کوشش میں رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں بیکار انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی آیت کا روزے کی آیات کے درمیان واقع ہونا شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دعا ماہ خدا سے تعلق رکھتی ہے۔ سوال: جب خداوند عالم کے کام قانون کے تحت اور ثابت اصول اور اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں تو پھر دعا کا کیا کردار ہے؟ جواب: جیسا کہ سفر میں انسان کی نماز کا حکم وطن میں نماز کے حکم کے علاوہ ہے، دعا کرنے والا انسان خداوند عالم سے غافل شخص سے بالکل الگ ہے، اور خداوند عالم کی سنت دعا کرنے والے کی نسبت خاص لطف و کرم کرنا ہے، جو کہ دعا نہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، خداوند عالم سے دعا اور مناجات کرنے سے خداوند عالم کے لطف و کرم حاصل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح سے اولیاء الہی سے توسل اور ان کی زیارت سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ کسی مہمانی میں جائے تو پھر اس سے لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اکیلے جانے والے کی نسبت۔ زیارت اور توسل حالات کو بدل دیتے ہیں، خداوند عالم کی قطعی سنتوں کو درہم و برہم کرنے والے نہیں ہیں۔ دعا کے آداب: اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کے لیے کچھ آداب و شرائط ہیں، جیسے 1. دعا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہو، یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2. اخلاص کے ساتھ ہو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ 3. تضرع کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے ہو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ 4. خوف و امید کے ساتھ ہو، وادعوہ خوفا وطمعا۔ 5. مخصوص اوقات میں ہو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ 6. دعا کرنے والے کو اسماء الہی سے فیض اٹھانا چاہیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ البتہ اس بات پر توجہ رہے کہ بعض کام بھی دعا کی قبولی میں مانے ہوتے ہیں، جیسے گناہ، ظلم اور ایسے شخص کو معاف نہ کرنا جو ہم سے معافی کا طلبگار ہو، یا کبھی کبھی ہماری دعا کی قبولی نظام خلقت کو درہم و برہم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جغرافیہ کا امتحان دینے والے بچے کا اس سوال کا جواب یہ تھا کہ دریا کی سطح اوپر ہوتی ہے یا پہاڑوں کی، تو اس نے چونکہ غلط لکھ دیا تھا کہ دریا کی سطح اونچی ہوتی ہے، تو اس نے خداوند عالم سے دعا کی کہ خدایا ان دونوں کی جگہ بدل دے، یعنی دریا کی سطح کو اوپر کر دے اور پہاڑ کی سطح کو نیچے کر دے، تاکہ اسے صحیح نمبر مل سکیں۔ بہرحال خداوند عالم جیسا کہ قادر ہے اسی طرح حکیم بھی ہے۔ دعا کی قبولی دونوں طرف سے ہے، یعنی اگر لوگ خداوند عالم سے استجابت کی امید رکھتے ہیں تو خداوند عالم کی دعوت کو بھی قبول کریں۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب بھی خدا و رسول اپنے حیات بخش مکتب کی طرف بلائیں تو مثبت جواب دو، تاکہ خداوند عالم بھی تمہاری دعا کو مستجاب کرے۔ خداوند عالم کے اسماء حسنی اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں، لہٰذا اسے انہی کے ذریعے پکارو۔ اگرچہ خداوند عالم کے تمام نام اور صفات بہترین ہیں اور خدا ایسے تمام کمالات کا مالک ہے جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن
روایات میں خداوند عالم کے 99 ناموں پر تاکید ہوئی ہے، اور جو شخص خداوند عالم کو ان ناموں کے ذریعے پکارے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ 99 اسماء حسنہ یہ ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند عالم کے 145 نام تک بیان ہوئے ہیں، اور روایات میں 99 کا عدد یا تو اس وجہ سے ہے کہ بعض نام دوسرے ناموں کے ادغام ہو جاتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ یہ نام قرآن کریم میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں۔ دعائے جوشن کبیر جیسی دعاؤں میں خداوند عالم کے دیگر نام بھی بیان ہوئے ہیں۔ البتہ خداوند عالم کے اسماء حسنہ کی بہت سی برکتیں اور ان کے خاص آثار پائے جاتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت خداوند عالم کے اسماء حسنہ ہیں کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نحن واللہ الاسماء الحسنى الذی لا يقبل اللہ من احد عملا الا بمعرفتنا۔ اسی طرح فرمایا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمارے وسیلے سے خداوند عالم کی مدد طلب کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسہ، یعنی خداوند عالم کی توصیف صرف انہی چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے جن کے ذریعے اس نے اپنی توصیف کی ہے، یعنی اپنی طرف سے خداوند عالم کا نام نہیں رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر اسے عفیف اور شجاع جیسے ناموں سے نہیں پکارا جا سکتا ہے۔